السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، میں آج آپ کے سامنے گلگت بلتستان کے اندر جو آج کل صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کے بارے میں جو زبان استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اہل سنت والجماعت کے غیور مسلمانوں کی دل آزاری، ان بیانات کی وجہ سے علاقہ کا امن خراب ہونے کا اندیشہ ہے، لہٰذا ہم اپنے صاحب اقتدار کے اندر بیٹھنے والے لوگوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را ہوش کا ناخن لے اور اس فتنہ کو، اس دہشت گردی کو ختم کرے جو صحابہ اکرام کے ناموس پر بھونکنے والے جو لوگ ہیں، صحابہ اکرام کے ناموس پر حملہ کرنے والے جو لوگ ہیں، اگر اسی طرح آپ ان کو کھلے چھوڑیں گے، اگر ان کو لگام نہیں دو گے تو اس علاقہ کا امن خطرے میں پڑے گا اور اس کا ذمہ دار ہمارے حکومت وقت ہوگی۔ دیکھو پیارے بھائی، ہمارا موقف بڑا واضح ہے، کلیئر ہے، کٹ کلیئر ہے۔ ہم صحابہ اکرام کی ناموس کے لیے، ہم اہل بیت کی ناموس کے لیے اپنی جان کی قربانی دینا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے، ہر ایک بندے کو اپنے بال بچے عزیز ہیں، اپنی اولاد عزیز ہے، بھائی عزیز ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہم صحابہ کرام کے ناموس پر اپنے مال، اولاد، بچوں کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار بھی ہے اور اس کو اپنے لیے سعادت بھی سمجھتے ہیں۔ لہٰذا جن بدبختوں نے گلگت بلتستان کی سرزمین پر صحابہ کرام پر تبرہ کیا، نام لے کر حضرت امیر معاویہ پر لعن طعن کی، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر، دونوں پر لعن طعن کی، در حقیقت ان کے اندر چھپی ہوئی غلاظت کو انہوں نے ظاہر کیا ہے۔ جو غلاظت یہ چھپانے کی کوشش کرتے تھے، آج اس غلاظت کو انہوں نے بار بار جناب بکا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب جو اہل سنت والجماعت کا موقف تھا کہ یہ تمام کے تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت کا سب سے زیادہ گستاخی کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ بھائی یزید کو جو مرضی کرو، ہمیں سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن ہم اس بات کو ثابت بھی کر سکتے ہیں کہ حضرت امام حسین کو مقام کربلا کے اندر شہید کرنے والے کون تھے، کوفی ہے کون، بلوائی کون تھے، کس نے دھوکہ دیا۔ اس لیے میرے دوستوں گزارش یہ ہے کہ آپ نے امن کو خراب نہیں کرنا، اپنی حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرنا ہے کہ ان گستاخوں کو جلد از جلد سزا دیا جائے۔ اگر آج ان کی گستاخی نہیں پکڑی گئی، آج ان کو کھلا چھوڑا گیا، تو پھر امن خراب ہونے کا ذمہ دار یہی حکومت وقت ہوگی۔ اس لیے امن کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں صحابہ کرام کی عزتوں کو، ان کے ناموس کو محفوظ کرنا پڑے گا، اور جنہوں نے بدبختوں نے جناب گستاخی کی صحابہ کرام کی، ان کو فی الفور گرفتار کر کے حکومت وقت کے اندر جو قانون ہے اس قانون کے مطابق ان مجرموں کو سزا دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔